جس گھر میں شام کے وقت رونقیں عروج پر ہوتی تھی وہاں آج ایسے سناٹا تھا جیسے کوئی مرگ ہو گئی ہو۔ سب ایک دوسرے سے نظر چراتے پھر رہے تھے تو پکانے کھانے کا کوئی ہوش کہاں رہتا۔ جگن مسلسل کمرے میں بند تھی۔ اسرار احمد نے عباس سے کہا، جو ایک دفعہ پھر کوشش کرو، آپا سے بولو دروازہ کھولے، یوں اکیلی بیٹھی روتی رہے گی۔ عباس اپنے آنسو صاف کرتا ان کے پہلو سے اٹھ کر حکم کی بجا آوری کو چلا گیا۔ فارس، تاشفین کی کوئی خبر ہے؟ اس وقت کہاں ہے؟ فارس صبا کے بیڈ پہ سرہانہ منہ پہ رکھے چت لیٹا ہوا تھا۔ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میرے سامنے اس کا ذکر نہ کریں، میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا، بلکہ بہتر ہے کہ وہ اب اس گھر سے دور رہے۔ اتنا کہہ کر سرہانہ ایک جانب پھینکا اور کمرے سے نکل گیا۔ اسرار احمد نے پیچھے رہ جانے والے بیٹے کو دیکھا۔ حسیب گال کے نیچے ہاتھ رکھے گہری سوچ میں گم تھا۔ حسیب یار، ان کو سمجھاؤ، میں نہیں چاہتا کہ تم اپنے بھائی سے نفرت کرو یا لڑو۔ ابو جی، ہمارے گھر کو نظر لگ گئی ہے۔ بیٹے، ہم کیا کہہ سکتے؟ مجھے بس جگن کی فکر ہے، میری بیٹی اس سب کی سزاوار نہ تھی، میں تو شرمندگی کے مارے اس کے سامنے بھی نہیں جا پا رہا ہوں۔ تم ہی ہمت کرو، میں نگی کو لے کر آتا ہوں، شاید اس کے کہنے پہ آپا دروازہ کھول دیں۔ حسیب کا جملہ اندر داخل ہوتے تاشفین کے کانوں تک پہنچ گیا تھا۔ نظر بے اختیار اپنے کمرے کے بند دروازے پر پڑی، جہاں عباس دروازے کے ساتھ کان لگائے بول رہا تھا، آپا پلیز ایک دفعہ دروازہ کھول دو۔ ابھی ساری باتیں وہیں ہی تھی کہ باہر کا دروازہ دھڑم کی آواز سے کھلا اور روتی ہوئی نگی اندر آئی۔ نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں، خبردار جو اب میرے سامنے کسی نے شادی کا نام بھی لیا تو سارے کپڑے جوتے جہیز جو میرے لیے بناتی رہی ہیں میری ماں کو بولیں کہ اب وہ سب جا کر کسی یتیم کو دے کے آئیں، ان کی اپنی بیٹی کی شادی کوئی نہیں ہونی ہے۔ رونے کے دوران نگی اونچا اونچا بولتی جا رہی تھی۔ تاشفین نے وہیں روک لیا۔ اب کیا ہوا ہے؟ وہ کسی اور کے پیچھے مجنوں ہے، وہی جس کو ماں نے داماد بنانا تھا۔ مر جانا مجھے فون پر فون کر رہا تھا، میں نے ایک دفعہ بھی منہ نہیں لگایا۔ اب اس میں اتنی ہمت آ گئی ہے، پپو کو فون کر کے کہہ دیا کہ تمہاری بہن سے میری شادی گھر والے زبردستی کروا رہے، میں گھر چھوڑ کر بھاگ گیا ہوں، کسی بارات کا انتظار مت کرنا۔ ہائے مر جانے کو کوئی جا کر کہے کہ بے غیرت انسان کہیں چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جائے۔ اس کی ماں نے رشتہ مانگنے سے پہلے اپنے دلارے سے پوچھا تک نہ اور اٹھا کر سارا گھڑاک پیدا کر دیا۔ بغیر فل سٹاپ کے بولتی جاتی ہو، ذرا دم تو لو۔ منیر نے فون کیا ہے؟ نہیں، اس کے باپ نے۔ منیر کے ساتھ شادی ہو رہی تھی تو اس نے شادی سے انکار کرنا تھا۔ اس الو کے پٹھے کی یہ ہمت! تم رونا بند کرو، میں اس کو ڈھونڈ لیتا ہوں۔ ڈھونڈ کر کیا کریں گے؟ منتیں کریں گے کہ میری بہن سے شادی کر لو، بیچاری کو کوئی بیاہنے نہیں آتا۔ بتا ہی دے رہی ہوں، اب اگر میری اس سے شادی کی تو میں شادی کے بعد اس کو زہر دے دوں گی۔ فارس سیڑھیوں کی جانب سے نمودار ہوا اور غصے سے پوچھا، کیا شور مچایا ہوا ہے؟ انسان اپنے ارد گرد کا کوئی خیال بھی کر لیتا ہے۔ میری بہن وہاں اندر کمرے میں بیٹھی رو رہی ہے اور تم اپنے مسئلے لے کر آ گئی ہو۔ نگی ایک دم پریشان ہو کر پوچھنے لگی، روئے اس کے دشمن؟ کیا ہوا ہے؟ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ لارڈ صاحب نے اپنے اندھے غصے میں جگن آپا کو 2 بار طلاق دے دی ہے۔ ہیں؟ کیا بک رہے ہو؟ دماغ تو نہیں پھر گیا؟ تاشفین بھائی ایسا کیوں کریں گے؟ اتنی محبت کرتے ہیں وہ اپنی بیوی سے۔ مجھ سے تمیز سے بات کرو۔ کمال ہے، پھپھو نے جو تماشا یہاں دیکھا اسے گھر جا کر بتایا ہی نہیں، سب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر گئی ہیں، اور یہ کھڑے ہیں تمہارے تاشفین بھائی صاحب، براہ راست پوچھ سکتی ہو۔ تاشفین بھائی یہ کیا بھونک رہا ہے؟ کہہ دے کہ مذاق ہے، ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا، وہ تاشفین کا بازو پکڑ کر پوچھ رہی تھی۔ تاشفین نے ایک نظر اس کو دیکھا اور پھر فارس پر نظریں جمائے جس نے ناراضگی سے منہ موڑ لیا۔ جگن کا بھائی کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو رہا ہے، یہ بات بھول رہا ہے کہ ابھی تک وہ میرے نکاح میں ہی ہے، 2 طلاقیں ہوئی ہیں، تیسری طلاق میں خود کروا دوں گا کیونکہ تم میری بہن کے قابل ہو ہی نہیں۔ فارس، تمہارے منہ میں خاک! ہائے اللہ، اتنی بڑی بات ہو گئی اور مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں۔ تبھی کہوں اماں سر باندھے کیوں پڑی ہوئی ہیں؟ ابھی پپو کو بھیج کر ڈاکٹر سے دوائی منگوائی ہے، بی پی لو ہو گیا تھا، اور شاباش ہے آپ کے بھی تاشفین، پھولوں جیسی بیوی ملی اور آپ نے اس کی بے قدری کرنے کی حد کر دی ہے۔ ہائے میں اپنے دکھڑے رو رہی ہوں اور یہاں میری بہن پہ قیامت ٹوٹ گئی، کہتی ہو گئی اچھی دوست ہے، آ کر ایک دفعہ بھی خبر نہیں لی۔ کہاں ہے وہ؟ جگن، میری جن جان کدھر ہو؟ وہ جگن کو آوازیں دیتی ہوئی اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کدھر ہے وہ؟ معجزاتی طور پر جگن نے نگی کی پہلی دستک پر ہی دروازہ کھول دیا۔
نگی سیدھی جگن کے گلے لگ کر رونے لگ گئی۔ یہ مرد اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کے پیچھے رویا جائے۔ تم نے خبردار جو ایک بھی آنسو بہایا۔ ہائے میں شادی سے پہلے ہی بیوہ ہو گئی۔ جگن نے اس کو ایک دم خود سے دور کیا۔ کیا بک رہی ہو؟ منیر مر گیا ہے۔ جگن کا ہاتھ سینے پہ گیا، اپنا رونا سب بھول گیا۔ اوف اللہ، یہ کب ہوا؟ کیسے ہو گیا؟ ایسے یوں اچانک؟ وہ تو ابھی جوان لڑکا تھا۔ کیا اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ نہیں نہیں، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ مویا ہٹا کٹا کہیں بیٹھ کر تامل فلمیں دیکھ رہا ہوگا جن میں کیلے کی مدد سے دشمنوں کی گردنیں کاٹ دی جاتی ہیں۔ سچ، کل کسی نے واٹس ایپ پر وہ ویڈیو بھیجی جسے دیکھ کر پورے 5 منٹ تک میری ہنسی نہیں رکی۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ منیر ٹھیک ہے، مرا نہیں ہے؟ ٹھیک آدمی نہیں ہے اور مرا ہے نا، پر صرف میرے لیے ہے۔ کیا کہہ رہی ہو نگی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے اور میرے معدے میں چوہے موج مستیاں کر رہے ہیں۔ منیر مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ گھوڑا ہو گیا ہے۔ کس قدر کم ظرف انسان ہے۔ تو وہ جو تمہارے پیچھے ایک دکان سے دوسری کا پیچھا کرتا تھا وہ کیا تھا؟ پپو نے بھی یہی سوال پوچھا تھا۔ مویا کہنے لگا، تب بھی موقع کی تلاش میں جاتا تھا کہ تمہاری بہن کے ساتھ اکیلے میں بات کرنے کا موقع مل جائے تاکہ اس کو بتا سکوں میں نے یہ شادی نہیں کرنی۔ اور 1-2 دفعہ تمہاری بہن کو اشارہ بھی دیا کہ ضروری بات کرنی ہے، پر تمہاری بہن شرمانے کی ایکٹنگ کرتی دور نکل جاتی تھی۔ اب یہی آخری راہ بچی تھی کہ گھر سے بھاگ جاؤں۔ اس آدمی کی گردن میرے ہاتھ لگ جائے نا تو میں اس کی گچی ہی مروڑ دوں۔ ہائے، اب تو بیوٹی پارلر کی بکنگ بھی کینسل کروانی پڑے گی۔ عباس بولا، نگی باجی ویسے آپس کی بات بتا رہا ہوں۔ منیر کی ناک ٹیڑھی تھی۔ دلہا بن کر آتے تو بچوں تک نے یہ گانا تھا، اور تینوں دلہا کے نے بنایا پوتنی دے۔ نگی سب بھول کر ہاتھ پر ہاتھ مار کر بولی، 1 نمبر کی بات کی ہے تم نے عباس۔ چل آ میرے بھائی، بریانی کھاتے ہیں، ساتھ نئی طرز کا رائتہ بناؤں گی۔ ابھی پرسوں باجی فرزانہ سے ترکیب لی ہے، کدو کا رائتہ۔ واہ کیا مزے کا تھا۔ منیر رویا کرے گا میرے کھانے یاد کر کر کے۔ کیا ہوا جو بھاگ گیا؟ ایک نہ ایک دن واپس تو آئے گا۔ اس کے گھر جا کر اس کی ماں کے سامنے اس کا قیمہ بنا کر آؤں گی۔ آفٹر آل میرا نام بھی نگی ہے۔ ہائے، فارس نے اس کی شامت مچانی تھی، پر اس وقت اپنی بہن کے لیے دکھی بیٹھا ہے۔ نگی جھوٹ مت بولو، جس کو تم بتانا چاہتی تھی سب سے پہلے اس نے ہی پوچھا۔ نصیب گھر کی خاموشی سے اکتا گیا تھا۔ نگی کے ساتھ جگن کو کچن میں آتا دیکھ کر وہ بھی ان کے پیچھے آ گیا اور جان بوجھ کر نگی کو چھیڑنے کے لیے بے تکی بات کی۔ نگی بھی نگی تھی، جانے کیسے دیتی۔ وہیں کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ جگن، اپنے اس میسنے دیور کو سمجھا دو، ورنہ میرے ہاتھوں ضائع ہو جائے گا۔ نصیب بیچاری کو مت تنگ کرو، پہلے ہی وہ اتنی دکھی ہے۔ اس کا اور میرا نصیب ایک سا ہی ہے۔ اس کے والا شادی سے پہلے بھاگ گیا کہ اس کو نگی پسند نہیں ہے۔ میرے والا منافق شادی کروا کر بھاگ گیا تھا اور میں پاگل پھر اس کے پیچھے چلی آئی۔ میرا جی چاہتا ہے کوئی میرے منہ پر تھپڑ مار کر کہے کہ اس مرد کے لیے اپنی انا خودداری سب داغ دیا۔ انسان کو محبت سے کوسوں دور رہنا چاہیے۔ جب تک زندگی میں محبت نہیں آئی تھی میری زندگی میں امن ہی امن تھا۔ محبت کیا آئی، تباہ کاریاں ہی شروع ہو گئیں۔ اگر تاشفین اسرار میری بات سن رہا ہے نا تو بزدل انسان غور سے سنو۔ میری جوتی روتی ہے تمہارے لیے، اور ہاں یہ بھی سن لو، منیر بظاہر تم سے کمزور اور نکمہ ہے، مگر وہ شخص تم سے بہادر نکلا۔ جھوٹا رشتہ قائم کرنے کے بجائے وہ فرار ہو گیا۔ کاش تم بھی مجھ سے شادی کروانے کی بجائے فرار ہو جاتے۔ بیرونی دروازے کے قریب کھڑے تاشفین کو یہ سب صاف سنائی دے رہا تھا۔ جی چاہا اندر جائے اور اس کو خود میں سمیٹ کر معافی مانگے اور ساری اذیت ختم کر دے، مگر پھر جواز ہی کیا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر گلی میں نکل گیا۔ تمہیں تاشفین بھائی کے ساتھ یوں بدتمیزی سے نہیں پیش آنا چاہیے تھا، وہ سمجھانے والے انداز میں کہتی، اس کی جانب چائے کا کپ بڑھا کر کھڑی تھی۔ فارس نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا، جس کی آنکھیں خوب رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں۔ گہری سانس خارج کرتے ہوئے اس نے نگی کے ہاتھ سے چائے پکڑ لی۔ سب کچھ تمہارے سامنے ہی ہے۔ مجھے زیادہ غصہ اس بات پر آتا ہے کہ تاشفین کی انا کے سامنے جگن آپا کے دل کی یہ اہمیت ہے۔ کیسے پل بھر میں اس نے آپا کو اتنی بڑی چوٹ دے دی، صرف اس لیے کہ اپنے گھر والوں کے بارے میں برا بھلا سننا ناگوار گزرا۔ قصور کسی اور کا اور سزا کسی اور کو ملی۔ میں نے سنا ہے تاشفین بھائی ماموں کو کچھ بتا رہے تھے۔ کیا بتا رہے تھے؟ یہی کہ ان کی تبدیلی کے آرڈر آ گئے ہیں، ان کو کل تک سکھر رپورٹ کرنا ہے۔ ایک پل کو تو فارس چونکا، مگر پھر سر جھٹکتے ہوئے بولا، میں چاہتا بھی یہی ہوں، وہ اس گھر میں نظر نہ آئے۔
نگی جو ساری عمر دونوں بھائیوں کی آپس میں ایک دوسرے کے جان تک دینے والے جذبے سے واقف تھی، اب فارس کے آخری جملے کو سن کر دل اداس ہو گیا۔ آنکھ بھر آئی۔ فارس، تم آج سے پہلے کبھی اتنے سنجیدہ نہیں ہوئے ہو۔ سرخ ہوتی آنکھوں سے پلکوں کو ایک پل کو اٹھا کر وہ بولا، نگی، تاشفین نے میرا دل توڑ دیا ہے۔ ہائے، دل تو نہ جانے کس کس کا ٹوٹا ہے۔ ہاں، دل تو تمہارا بھی ٹوٹا ہے۔ اگر کہو تو میں منیر کو ڈھونڈ لاتا ہوں، پر اصولی طور پر اگر کوئی پہلے بھاگ جائے تو اس کو بھاگنے ہی دو۔ میں تمہارے لیے کوئی اور رشتہ ڈھونڈ دیتا ہوں۔ او ہیلو۔ نگی ساری ہمدردی بھول کر دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ ایک مجھ پہ تھوڑا مشکل وقت کیا آ گیا، وہ بھی مجھے مدد کی آفر کر رہے ہیں جن کو ان کے گھر میں کوئی دوسری دفعہ سالن نہیں دیتا۔ اتنے دکھ بھرے وقت میں بھی تمہیں لڑنے کی پڑی ہوئی ہے۔ کوئی دکھ بھرا وقت نہیں ہے۔ طلاق ہوئی تو نہیں ہے نا؟ میں نے ماموں جی سے پوچھا ہے، وہ کہہ رہے تھے صرف طلاق کا لفظ بغیر کسی شرط یا وضاحت کے کہہ کر 2 دفعہ طلاق دینے سے ہمیشہ کے لیے حرام کرنے والی طلاق نہیں ہوتی ہے۔ میاں عدت کی مدت کے دوران کسی بھی وقت رجوع کر سکتا ہے۔ یعنی اگر مخصوص الفاظ کے ساتھ کہا ہو کہ میں نے رجوع والی طلاق دی تو نیا نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ شوہر کو بس یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں نے اس کو یعنی بیوی کو واپس اپنے نکاح میں لیا، پھر چاہے تو ساتھ ہی ہاتھ پکڑے اور بیوی کو اپنے ساتھ لے جائے۔ اور اگر بیوی ساتھ نہ جانا چاہے تب کیا تب بھی نکاح نہیں ٹوٹتا؟ نکاح تب بھی قائم رہتا ہے، کیونکہ اگر نکاح نامے میں ایک طلاق کا حق عورت کے سپرد لکھ کر نہ کیا گیا ہو اور تینوں طلاق کا حق شوہر کے پاس ہی ہو تو طلاق کی جو بھی قسم ہو، یعنی رجوع والی یا 2 طلاق کے ساتھ واضح طور پر کہا ہو کہ یہ بغیر رجوع والی 2 طلاقیں ہیں تو صرف شوہر کے کہنے پہ ہی طلاق ہو سکتی ہے، اور شوہر ہی رجوع والی طلاق دینے کے بعد اسے منسوخ کرنے کا مالک بھی ہے۔ لہٰذا ماموں کہہ رہے تھے کہ یہ دونوں بغیر وضاحت والی طلاقیں ہوئی ہیں، لہٰذا جزوی طور پر نکاح قابل بحالی ہے۔ ان کی شادی پوری طرح نہیں ٹوٹی۔ اگر عدت کی مدت گزر جاتی ہے تو تب پھر دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ بس اب تاشفین بھائی کو چاہیے کہ جگن کو منا لیں۔ ایک مولانا صاحب سے میں نے پوچھا ہے، ان کا تو کہنا تھا کہ رجوع نہیں ہو سکتا، رجوع 1 طلاق کے بعد ہوتا ہے۔ جہاں 2 بغیر وضاحت والی طلاقیں ہوئی ہوں وہاں بھی رجوع ہو سکتا ہے، لیکن اگر بغیر رجوع کی وضاحت کے ساتھ طلاق دی ہو تو 2 طلاق کے بعد دوبارہ نکاح کرنا پڑتا ہے۔ یقیناً تم نے کسی دوسرے مسلک سے رابطہ کیا ہونا ہے، ورنہ سنت رسول اور سنت صحابہ و تابعین تبع تابعین کی اتباع پر بنی جس معتدل اور مخلصانہ دینی فقہ کو ہم مانتے ہیں اس کے مطابق صورتیں وہی ہیں جو بیان کر دی گئی ہیں۔ اچھا، اگر آپا نہ مانے تو پھر؟ جگن اتنی اچھی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس بات کو انا کا مسئلہ بنائے گی۔ اچھا، یعنی اگر تمہارا منگیتر بھاگ گیا ہے، تم اس کو معاف کرنے پر تیار نہیں ہو تو میری آپا اتنا بڑا گھپلا کرنے والے کو معاف کر دیں؟ منگیتر کی کیا حیثیت ہے؟ منگنی تو ایک ارادے اور امکان کا نام ہے۔ شوہر تو شرعی طور پر طے شدہ شوہر ہے۔ مر جانا پر اپنے بھائی کی حمایت نہ چھوڑنا۔ بریانی کھانی ہے تو لا دیتی ہوں، نہیں تو چپ چاپ اپنی چائے پی کر سینہ جلاؤ۔ اتنا کہہ کر نگی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ فارس نے چائے کا کپ منہ سے لگا لیا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑا اسٹڈی لیمپ جل رہا تھا، جس کی روشنی میں اسرار احمد ایک کتاب پڑھ رہے تھے۔ باقی کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ جتنی دفعہ وہ اگلا صفحہ کھولتے، چشمے کے اوپر سے ایک نگاہ اپنے شرم سے زمین میں گڑے سپوت پہ ضرور ڈالتے، جو پچھلے آدھے گھنٹے سے صوفے پر ایک ہی پوزیشن میں براجماں تھا، جس پر اب ان کو کسی بت کا گمان ہونے لگا تھا۔ بالآخر اس کو مخاطب کیا، تاشفین؟ وہ اپنی سوچوں سے چونکا۔ جی ابو جی۔ اب تمہیں سمجھ آ گیا ہوگا کہ غصے کو حرام کیوں کہا جاتا ہے، انسان کی عقل سلب کر لیتا ہے۔ ابو جی، مجھے اب ایسا لگ رہا ہے کہ جو کیا غصے میں ہی کیا، مگر ایک نہ ایک دن یہی ہونا تھا۔ تاشفین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 2 محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم جگن سے محبت کرتے ہو، پھر یہ سب کیوں کیا ہے؟ مجھے کم از کم تم سے اتنی بڑی بے وقوفی کا خدشہ نہ تھا۔ الماس تو ہمیشہ سے بد زبانی کرتی آئی ہے، کوئی نئی بات تو نہ تھی۔ میں تو اس لیے اس کو خاموشی سے سن رہا تھا کہ چلو شکر ہے گھر پر اور کوئی فرد موجود نہیں ہے، آئی تھی نا اپنی کہہ کر چلی جاتی، مگر جو مان جگن کا ٹوٹا اس کا مداوع کون کرے گا؟ ابو جی، جو قدم میں نے غصے میں اٹھایا ہے، اب ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچا ہے تو اپنا فیصلہ درست ہی لگا ہے۔ اسرار احمد اس کی بات سن کر جلال میں آ گئے اور تیز لہجے میں بولے، کیا بات کہہ رہے ہو؟ تمہاری عقل کیا گھاس چرنے چلی گئی ہے؟ وہ اب بھی ویسے ہی مست سے انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ ابو جی، شادی صرف آدمی اور عورت کے درمیان کا رشتہ تھوڑی ہے، دونوں طرف کی فیملی شامل ہوتی ہے، ہر ایک انسان کا رویہ اور باتیں متاثر کرتی ہیں۔ میں اس دن سے مسلسل ذہنی طور پر ڈسٹرب رہا ہوں جس دن اس کی ماں ہمارے گھر آئی تھی۔
انہوں نے جو بھی اپنی بیٹی سے کہا حرف حرف سچ کہا۔ میں بہت برا ہوں مگر بے ضمیر نہیں ہوں۔ اگر میں پیار سے اس کو بول دیتا کہ جاؤ چلی جاؤ، میں جانتا تھا یہ کبھی نہیں جائے گی۔ اس کے لبوں پہ مجروسی مسکراہٹ آئی۔ ابو جی، جبن تاشفین سے نہ تو نفرت کرتی نہ ہی کسی شرط پہ مجھے چھوڑتی۔ نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ دوسری طرف اس کی ماں ہے، بہن ہے۔ ابو جی، پتھر بہت سخت بھی ہو تو مسلسل لگنے والی ضرب سے آخر ٹوٹ ہی جاتا ہے۔ جگن بھی کب تک ان کا مقابلہ کرتی؟ ایک وقت آتا جب اس کو اپنوں کی کہی ہر بات میں سچ نظر آتا، اور بہت سا وقت گزر جاتا، اس کی راہ بھی کھوٹی ہوتی اور ہم دونوں کا نقصان بھی بے حساب ہوتا۔ میں کوئی بلینئر انسان نہیں ہوں۔ کیا میں اس کو اپنے ساتھ اس لیے باندھے رکھتا کہ میری خوشی اس میں ہے کہ وہ میرے ساتھ رہے؟ کیا ہوگا جو اگر آج اس نے راضی خوشی اپنی خواہشات کی قربانی دے دی اور کل کو افسوس جا گیا کہ آخر کیوں ایسا کیا؟ ایک شخص کی خاطر اپنا شاہی لائف سٹائل سب چھوڑ دیا، اپنوں کو چھوڑنے پر بھی تیار ہے۔ کیا ہوگا اگر کل کو یہ احساس ہوا کہ جس کی خاطر یہ سب کیا وہ اس کو ایک اچھی زندگی بھی نہ دے پایا؟ تاشفین، ابھی تک تم اس کو سمجھ نہیں پائے۔ ابو جی، مجھ سے زیادہ اس کو کون جانے گا؟ وہ ہر پہلو سے ایک مکمل اور بھرپور شخصیت کی لاجواب عورت ہے۔ میری ہمراہی میں اس کو کیا ملے گا؟ ہر دوسرے دن آنسو، کبھی مجھ پر حملہ ہو گیا ہے، کبھی کسی آپریشن میں زخمی ہو گیا ہوں، کبھی اس کی ماں آ کر اس کو رلا جائے گی، کبھی بہن نیچا دکھا جائے گی، وہ پھر روئے گی۔ جس سے محبت ہو اس کو روتے ہوئے دیکھنا آسان عمل تو نہیں ہے نا ابو جی۔ اسرار احمد نے ایک دفعہ پھر ڈانٹ دیا۔ ہاں، اب تو وہ بڑی خوش ہے۔ یہ تمہاری جوابی محبت صحیح، مگر اس کا اظہار منفی طور پر کیا ہے تم نے۔ زخم گہرا ہے، تکلیف تازہ ہے۔ جیسے جیسے چوٹ پرانی ہوگی آہستہ آہستہ صبر آ جائے گا، مجھ سے نفرت کرے گی اور آگے بڑھ جائے گی۔ وہ جس سنجیدگی کے ساتھ بول رہا تھا، اسرار کو اپنے سینے میں گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ دھیمی آواز میں پوچھا، تمہارے بھائی تم سے ناراض ہے؟ جانتا ہوں، اور ان کی ناراضگی اپنی جگہ بالکل جائز ہے۔ میری بیوی کو جتنی عزت میرے بھائیوں نے دی ہے، میں ان کا قرض دار ہوں۔ اگر وہ ان کو اپنی اولاد کی جگہ دیکھتی تھی تو انہوں نے بھی اس کو بڑی بہن اور ماں والا مان دیا ہے۔ میں ان سب سے معافی مانگ لوں گا۔ تاشفین، تم کیا کرو گے؟ وہ پھر اسی انداز میں مسکرایا۔ میں نے جو راہ لی ہوئی ہے، کیا علم کس دن کس راہ میں زندگی کی شام ہو جائے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں سکھر نہیں جا رہا ہوں، کم از کم جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں آ جاتا۔ پھپھی اندر آئی، شاید اس کا آخری جملہ سن چکی تھی، اس لیے بھرائی ہوئی آواز میں شروع ہوئی۔ جیسے سخت دل کے ہو باتیں بھی ویسی ہی کرتے ہو، جو تمہارے پیاروں کا دل فیل کرنے کو کافی ہوں۔ یہ نہ سمجھنا میں یہاں تمہارے لیے آئی ہوں، اپنی بیٹی کا حال پوچھنے آئی ہوں۔ مجھ غریب پر کسی کو رحم بھی نہیں آتا۔ جب اولاد منہ زور ہو جائے اسرار احمد، تو ماں باپ کا وہی حال ہوتا ہے جو ہمارا ہو رہا ہے۔ آپا بس، ماں باپ تو کوشش ہی کر سکتے ہیں۔ میں نے اس لڑکی کی تربیت میں اپنی طرف سے تو کہیں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، پر آج اس نے بھی مجھے دکھی کر دیا ہے۔ ہائے، میری دھی اتنی سونی، اور دل اس سے بھی سونا۔ وہ تاشفین، تینوں ذرا رحم نہ آیا؟ میں اللہ صبح مسجد والے امام صاحب سے مل کر آئی ہوں۔ پھپھی، آپ کے گھر میں اتنی بڑی ٹینشن بنی ہوئی ہے اور آپ مولویوں کے پاس وقت ضائع کر رہی ہیں۔ ہائے وے کڑمیاں، اے بھی تو میرا ہی گھر ہے۔ نویں سن، پپو کہتا ہے وہ بھی ان کی لڑکی بیاہ کر نہیں لائے گا۔ اگر ان کا لڑکا بھاگ گیا ہے تو لڑکی کو بھی اپنے پاس ہی رکھے۔ وہ دس، اتنے ہن میں کی کراں؟ عمر جانی نکی کہتی ہے اگر منیر واپس آ بھی گیا تب بھی اب شادی ادھر نہیں کروں گی۔ اسرار احمد، ہم دونوں بہن بھائی کی قسمت میں شاید اولاد کا سکھ ہے ہی نہیں۔ اتنے چاہ صبا کے ساتھ اپنی بہو کی بری بنائی ہے، اب بیٹا کہہ رہا ہے آگ لگاؤ سب کو، آج کوئی نکاح نہیں ہوگا۔ اور دوسری جانب لڑکی کی ماں رو رو کر ہلکان ہو رہی ہے۔ وہ قسمیں کھا رہی ہے کہ اس کو علم نہیں ہے کہ منیر کہاں چھپا ہوا ہے، ورنہ وہ اس کو قبر سے بھی نکال کر لے آتی۔ منتیں کر رہی ہے کہ بہن تم رشتہ مت توڑنا۔ اب بتاؤ، خدا خوفی کر کے اس ناہنجار کی بہن کو بیاہنے چلی تو جاتی، مگر اب میرا بیٹا ہی انکاری ہو گیا ہے۔ اس کی فکر نہ کریں، تاشفین نے تسلی دی، میں سمجھا لیتا ہوں۔ پھر کچھ دیر خاموش رہ کر سوچنے کے بعد مستحکم لہجے میں بولا، اور جہاں تک رہی نکی کی بات، تو اس کی شادی بھی ساتھ ہی ہوگی۔ تاشفین کہتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا اور بتی جلا دی۔ پھپھی کے آنسو صاف کرتے ہاتھ وہیں تھم گئے۔ سوالیہ نظروں سے اسرار احمد کی جانب دیکھا۔ اسرار، منڈا کی کہندا ہے پیا؟ پتہ نہیں آپا، کیا خبر ایس پی صاحب منیر کو ڈھونڈ نکالیں۔ اس کو دفع کریں، مجھے تو وہ پہلے بھی نکی کے لیے کوئی خاص پسند نہیں تھا، یہ تو بس پھپھی کو ہی جلدی مچی ہوئی تھی۔ ان کو ہمیشہ سے ایسا ہی لگا کہ شاید نکی کا رشتہ ہی نہیں آنا، حالانکہ لڑکا تو اپنے گھر میں ہی موجود ہے۔ پھپھی نے تاشفین کو دیکھا، پھر اسرار احمد کو دیکھا، اور جیسے ہی تاشفین کی بات کسی حد تک الٹے انداز سے سمجھ میں آئی، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اپنا جوتا پکڑا اور رکھ کر تاشفین کا نشانہ لے کر پھینکا۔ ہائی وے میں یہ دن دیکھنے سے پہلے مر کیوں نہیں گئی؟ وہ تاشو میں تینوں سب تو زیادہ پیار کر دی سا۔
میں تو بڑا ہی گندا نکلیا۔ تو کیا تم نے جگن کو طلاق اس لیے دی ہے کہ میں نگی کی شادی تم سے کر دوں گی؟ پھپھی کی دہائی سن کر کمرے سے نکل کر نگی اور پیچھے پریشان صورت لیے جگن اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے عباس آئے۔ فارس باہر سے آیا تھا اس لیے ان سے پہلے کمرے میں آیا۔ حسیب سب سے پیچھے تھا، وہ نہ جانے کہاں سے برآمد ہوا۔ پھپھی کی بات پہ سب کو سانپ سو گیا، جیسے سب کے سروں پہ کوئی پہاڑ ٹوٹا ہو۔ تاشفین تو جوتے کے نشانے سے بچنے کے چکر میں پھپھی کے الفاظ پر زیادہ غور نہ کر پایا، مگر جیسے ہی اسرار احمد کے سرخ ہوتے چہرے پر نظر پڑی، اس نے پھپھی کے الفاظ کو دماغ میں دہرایا اور لاہولہ پڑھتا ہوا آگے بڑھا۔ پہلی نظر جگن کی حیرت و بے یقینی سے کھلی ہوئی آنکھوں پر پڑی۔ اس کے چہرے پر رقم تھا کہ وہ سن چکی ہے۔ بے اختیار تاشفین نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور تردید میں سر ہلایا۔ جگن وہیں سے واپس مڑ گئی۔ فارس یوں آنکھیں نکالے کھڑا تھا جیسے بھائی کو موقع جڑنے سے خود کو زبردستی روک رکھا ہو۔ تاشفین نے وہیں اس کو روک دیا۔ او ہیرو، یہ آنکھیں کسی اور کو جا کر دکھا، کس ہائی لیول کی پاگل عوام میں پھنسا ہوں۔ استغفر اللہ یار پھپھی، مانا کہ بڑا برا انسان ہوں، پر ابھی اتنا بغیرت نہیں ہوا ہوں، اور میں لڑکا نہیں رہا ہوں، شادی شدہ مرد ہوں۔ لڑکا یہ رہا آپ کے سامنے، جناب فارس اسرار صاحب، میں نگی کے لیے اس کا رشتہ دے رہا ہوں۔ اگر آپ کو منظور ہو تو پپو کے ولیمے والے دن ہم ان دونوں کی شادی کروا دیتے ہیں۔ اب کہ ایک معنی خیز خاموشی چھا گئی، جس میں نگی کی چیخ سنائی دی۔ اتنی ہی بری ہوں تو جا کر کسی نہر میں دھکا دے آئے، اس باگڑ بلے سے بیاہنے کا نہ سوچے، ساری عمر مجھ سے کھانے پکوائے گا۔ میں گھر پہ خانسامہ رکھوا دوں گا، تمہیں یہ شکایت نہیں ہوگی۔ نکی کی بات پہ تاشفین نے مسکراہٹ دباتے ہوئے جواب دیا، جس پر وہ بولی، اس سے اچھا تو منیر تھا، بیچارے کے سکرے تو ڈھیلے نہیں تھے۔ یہ تو نیم پاگل ہے، سارا سارا دن پتنگے لوٹا کرے گا، گھر کا چولہا کیسے چلے گا؟ پھپھی نے دوسری جوتی نگی کو اٹھا ماری۔ بکے ہی جائے گی، بکے جائے گی، یہ نہیں کہ بڑا بھائی اور ماموں موجود ہیں تو ان کے سامنے ہی اپنی زبان کو لگام دے لے۔ اماں تو کیا چپ چاپ سولی پر چڑھ جاؤ؟ جگن ہیں یہ کہاں گئی؟ نگی جگن کی تلاش میں چلی گئی۔ بڑے بھائی، میں نے 3 پیس سوٹ لینا ہے اور رولیکس کی سولر پینل والی گھڑی لینی ہے۔ عباس کی بات پر حسیب نے گھر کا، ہاں ہاں تیرا حق بھی ہے، یہ سب چیزیں آخر تو نے گھوڑی چڑھنا ہے۔ میں نہیں، فارس چڑھے گا۔ اور فارس صاحب بت بنے کھڑے سب سنتے رہے۔ آخر میں بڑے بھائی پر اجنبی نگاہ ڈالتا ہوا واپس مڑ گیا۔ دلہا تو بڑے موڈ میں لگ رہا ہے، حسیب نے ہلکے پھلکے انداز میں کہتے ہوئے تاشفین کی جانب دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو یہ کوئی کام تو نہیں دکھائے گا۔ تاشفین نے ہلکی سی گردن خم کرتے ہوئے کہا، اس کو میں سیٹ کر لوں گا۔ پھپھی، آپ کو پھر کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ بھلا مجھے کیا اعتراض ہونا ہے؟ میرا بھائی فرشتہ صرف انسان ہے، اس گھر میں نگی خوش ہی رہے گی، گھر پہ جا کر بتاتی ہوں۔ ہائے کاش تاشفین نے بدمزگی نہ کی ہوتی تو آج کتنی خوشی کا دن ہوتا۔ ابو جی آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا فیصلہ ہے تاشفین، اپنی دفعہ ہی تمہاری عقل ماری جاتی ہے، دوسرے کے فیصلے تو ایمانداری سے کرتے ہو۔ تاشفین ان کی بات پر خود اذیتی سے مسکرایا۔ پرسوں سے وہ ایک دفعہ بھی اپنے کمرے میں نہیں آیا تھا، کیونکہ جگن کا مسلسل وہیں پہ ڈیرا تھا، دروازہ بھی بند ہی نظر آتا، جس کا سامنا کرنے سے وہ خود کترا رہا تھا۔ مگر کچھ دیر پہلے پھپھی نے اس کی بات کو جو رخ دیا تھا، جگن وہ سن کر گئی تھی۔ وہ فارس کے بارے میں بھی اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ کمرے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھنے سے پہلے اس نے اپنے قابو سے باہر ہوتے دل پر ہاتھ رکھ کر تھپکی دی تھی۔ بال کھلے ہوئے تھے، چہرہ ہر قسم کے تاثر سے صاف، دوپٹہ شانوں پر اچھے سے پھیلائے ہوئے اپنے سامنے کھلے لیپ ٹاپ کی سکرین کو دیکھ رہی تھی۔ تاشفین کی آمد پہ بالکل توجہ نہیں دی۔ وہ الماری کی جانب بڑھا تاکہ اپنی مطلوبہ چیزیں لے سکے، ساتھ ہی گلا صاف کیا۔ اتنا تمہیں یقین ہونا چاہیے، نگی میرے لیے بہن ہے۔ جگن کی جانب سے کوئی رد عمل نہ آیا۔ الماری کا پٹ کھول کر پہلے اپنا ہینگر پر پڑا دھلا لباس نکال کر بیڈ پر ڈال دیا۔ میں چاہتا ہوں تم فارس سے شادی کی بات کرو، میرے ساتھ وہ حالت جنگ میں ہے۔ میں جانتا ہوں وہ نگی کو پسند کرتا ہے، پر اگر میں نے اس وقت براہ راست اس سے بات کی، اس احمق نے بنا سوچے سمجھے انکار کر دینا ہے، صرف اس لیے کہ اس کی بہن کو میں نے تکلیف دی ہے۔ پہلی دفعہ وہ بڑی صاف آواز اور دو ٹوک انداز میں بولی، اگر فارس کی بہن سے مراد میری ذات ہے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ملی ہے، بلکہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک عذاب سے جان چھوٹ گئی ہے۔ فارس کو میں تیار کر لوں گی۔ عذاب سے کیا مطلب ہے؟
ہماری شادی یا میری ذات؟ دونوں۔ فیئر انف۔ اگر وہ مان جاتا ہے تو آج رات دونوں کا نکاح کروا دیتے ہیں۔ رخصتی پپو کے ولیمے والے دن ہو جائے گی۔ فارس والا کمرہ ان کو دے دیتے ہیں۔ حسیم میرے ساتھ اوپر شفٹ ہو جائے گا۔ وہ کپڑے لیے کمرے سے نکل گیا۔ اوپر سے کہنا کہ پرواہ نہیں ہے بڑا آسان ہے، مگر اس وقت جگن کی لا تعلقی نے بے چینی دی تھی۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اپنا ہی کندھا تھپک کر شابشی کے انداز میں دل ہی دل میں کہا، تاشفین صاحب اب جگر بڑا کریں، محبت اپنی جگہ، فیصلے اپنی جگہ۔ دوسری طرف اس کے کمرے سے نکلتے ہی جگن نے ہاتھ مار کر لیپ ٹاپ بند کیا اور آنکھوں میں باہر آنے والے پانی کو بے دردی سے دوپٹے میں جذب کر لیا۔ اوپر شفٹ ہو جاؤ یا میری طرف سے مریخ پر ڈیرا ڈال لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تمہاری اس صورت کو دیکھنے کے لیے جتنا مرضی دل مرے، دیکھوں گی بھی نہیں۔ محبت میں بھی تو کچھ اصول و ضوابط ہونے چاہیے۔ اس نے عملی زندگی کی سچائیوں کو اپنی برہمی میں جھٹلاتے ہوئے کہا، کوئی آخر کتنا گرے، اس دل کو نکال کر پھینک ہی دوں گی جو اب بھی تمہارے نام کی تسبیح کرتا ہے۔ مجھے ایسا بے غیرت دل ہرگز نہیں چاہیے جس میں ایک ذرا سی خودداری نہ ہو۔ حالانکہ محبت میں خودداری تو اسی محبت کی بے قدری ہے۔ جو دل تمہارے اتنے غیر منصفانہ رویے پر بھی تم سے بد دل نہ ہو، پش فہم، اندھا، بے حس، بے مراد، جس کے لیے دھڑکتا ہے، وہ اسی پر پیر رکھ کر آگے بڑھ گیا ہے۔ یا اللہ میرے دل کو ہدایت دے دے۔ دروازے پر ہونے والی دستک پر وہ چونکی۔ سامنے حسیب کھڑا تھا۔ آؤ شبی، کہاں سے آ رہے ہو؟ پھوپھی کی طرف سے آ رہا ہوں آپا، اور کہاں جاؤں گا؟ ان کے گھر میں پھر کیا فیصلہ ہوا ہے؟ پہلا رد عمل تو حیرت کا آیا ہے۔ اس کے بعد پپو نے جذباتی تقریر کی ہے کہ وہ منیر کی بہن کو ہرگز بیاہ کر نہیں لائے گا۔ اب تاشفین گیا ہے اس کی خبر لینے۔ امید یہی ہے کہ اپنی منوا کر ہی آئے گا۔ ہاں، کچھ لوگوں میں ہزار عیبوں کے باوجود چند خوبیاں بھی ہوتی ہی ہیں۔ حسیب اس کا اشارہ سمجھ کر مسکرا بھی نہ پایا۔ آپا، ہم سب آپ سے شرمندہ ہیں۔ میرے شہزادے بھائی، جو قصوروار ہے اس کو کوئی خیال نہیں ہے تو تم کیوں شرمندہ ہوتے ہو؟ بس چھوڑو اس بحث کو۔ یہ بتاؤ فارس کدھر ہے؟ یہ نہ ہو ہمارا لڑکا ہی انکار کر دے۔ حسیب پہلی دفعہ مسکرایا۔ انکار نہیں کرے گا، ہاں بھائی سے بدلہ لینے کی خاطر نخرے ضرور دکھائے گا۔ نہیں، میں اس کو سمجھا لوں گی۔ بتاؤ تو وہ ہے کدھر؟ اپنے کمرے میں کتابیں کھول کر ان کے اندر یوں غرق ہوا ہے جیسے کل مقابلے کے امتحان میں بیٹھ رہا ہے۔ میں دیکھتی ہوں۔ جگن بیڈ سے اتر آئی، پیروں میں چپل ڈال کر کمرے سے باہر آ گئی۔ فارس کے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر انتظار کیا۔ حالانکہ دروازہ کھلا ہوا تھا اور سامنے بیٹھا فارس بھی نظر آ رہا تھا۔ فارس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ جگن پر نظر پڑتے ہی چہرے کے سخت تاثرات میں نرمی پیدا ہو گئی۔ آپا، اندر آ جائیں، کافی مصروف لگ رہے ہو۔ واقعی کام کا پریشر ہے یا ہمیں دکھانے کو کر رہے ہو؟ دماغ میں بڑا پریشر بھرا ہوا ہے۔ سوچا کسی کے ساتھ منہ ماری کرنے سے بہتر ہے اپنا غصہ کام پہ نکال لوں۔ یہ دیکھیں، فزکس کے نوٹس تیار ہو گئے۔ خوش قسمت ہو جو اتنے پریشر میں تمہارا دماغ کام کر رہا ہے، جبکہ میری حسیات تو معذور معلوم ہو رہی ہیں۔ فارس اداس چہرہ لیے خاموش ہو گیا۔ جگن کو محسوس ہوا جیسے اس پل فارس وہاں ہوتے ہوئے بھی وہاں موجود نہ ہو۔ جگن اندر آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ حسیب بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ اب دہلیز میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ جگن نے فارس کو مخاطب کیا، کیا سوچنے لگے ہو؟ میں نے آپ کے شوہر کی گفتگو سنی ہے۔ فارس، مجھے اس وقت تاشفین کے بارے میں یا اس کے اور اپنے حوالے سے کسی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا اور نہ ہی سننا ہے۔ اس وقت میں تمہارے بارے میں بات کرنے آئی ہوں۔ آپ بات کرنے نہیں آئی ہیں، بلکہ آپ کے شوہر نے جو فیصلہ کیا ہے اس پر عمل درآمد کروانے آئی ہیں۔ جا کر کہہ دیں اس کو کہ وہ میرا باپ نہیں ہے، نہ ہی میری ماں ہے۔ اس کو میرے حوالے سے اتنا بڑا فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں نگی سے شادی کر لیتا، مگر چونکہ تاشفین نے یہ بات کی ہے اس لیے آپ میرا انکار ہے۔ میں الٹے ہاتھ کا ایک لپڑ لگاؤں گا اور تمہارے یہ جو تیور ہیں سارے ٹھیک کر دوں گا۔ جگن اور حسیب تاشفین کی آواز سن کر چونکے، جو اچانک سے دروازے میں نمودار ہو کر غصے سے فارس کو گھور رہا تھا، اور فارس جواب میں کچھ کم نہیں ثابت ہوا تھا۔ تاشفین کے انداز میں ہی جواب دیتے ہوئے بولا، نگی سے شادی میں پھر بھی نہیں کروں گا۔ یہ ایکٹنگ کسی اور کے سامنے جا کر کرو جو تم جیسے کمینے کو جانتا نہ ہو۔ بے غیرت انسان، دل میں تمہارے لڈو پھوٹ رہے ہیں اور اوپر سے یہ ڈرامے کر رہے ہو۔ آپ کو بھی تو آپس سے محبت ہے، پھر یہ ڈرامہ کیوں کیا؟ اس سے پہلے کہ تاشفین کوئی جواب دیتا، جگن ایک دم ماتھے پر تیوری لیے کھڑی ہو گئی۔ خود کو میرا بھائی کہتے ہو اور یوں میرا تماشا بھی بنا رہے ہو، کیا واقعی میرے حمایتی ہو؟ میں اس شخص کے منہ سے اپنے حوالے سے کوئی بات نہیں سننا چاہتی ہوں، اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ کیا یہی میری اوقات ہے کہ تم بار بار اس کے آگے میرے حوالے سے بھیک مانگو؟
اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ نگی سے شادی کے جواب میں اپنے بھائی سے میرے لیے کچھ معاملہ طے کرواؤ گے تو بھول جاؤ۔ ہمارے درمیان جو کچھ تھا ختم ہو چکا ہے۔ یہ شخص میرے دل سے اتر چکا ہے۔ نگی کے لیے چپ چاپ ہاں کر دو، ورنہ میں تمہاری جگہ حسیب کا نکاح کروا دوں گی۔ جوگن اپنی بات کہہ کر تاشفین کے سامنے سے ہوا کی طرح گزر گئی۔ تاشفین نے مسکرا کر فارس کو دیکھا۔ ہاں جی، پھر کیا خیال ہے؟ حسیب کی شیروانی لاؤں یا تمہاری؟ بھائی، مجھے تم سے نفرت ہو رہی ہے۔ تاشفین کا کہکا جاندار تھا۔ ٹھیک ہے یار، اب محبت تو ویسے بھی نکی کے ساتھ ہی ہونی ہے۔ چلو آؤ، تمہیں شیروانی دلوا دوں۔ مولوی صاحب کو پیغام بھجوا دیا ہے، مغرب کے وقت تمہارا نکاح ہے۔ آپ مہربانی نہ کریں، میں آپا کے ساتھ جا کر شیروانی لے آتا ہوں۔ شیروانی کی ضرورت بھی کیا ہے؟ میرے پاس نیا لباس پڑا ہوا ہے، وہی پہن لوں گا۔ نہیں یار، عمران خان جتنی دفعہ دلہا بنا ہے شیروانی ضرور پہنی ہے۔ شادی جلدی میں ہو رہی ہے تو کیا ہوا، شیروانی ضرور آئے گی۔ تاشفین کی بات پر حسیب ہنس پڑا۔ جوگن کچن سے نکلتے وقت بولی، اگر اس کی شیروانی آنی ہے تو نکی کا نکاح والا جوڑا بھی ہماری جانب سے ہونا چاہیے۔ تمہارا مطلب ہے کہ شادی چاہے ایمرجنسی میں ہو رہی ہے، خرچے سب ویسے ہی ہوں گے؟ جوگن نے اس کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ تاشفین نے حسیب کو دیکھا، جس نے کندھے اچکا دیے۔ آپا، آپ نے تو فارس کو لائن پر لانے کو میرے نام کا حوالہ دیا ہے، پر قسم سے ابھی تک میرے دل کی دھڑکن قابو میں نہیں آ رہی ہے۔ نازک دل کے لوگوں پر ایسے ستم نہیں کرنے چاہیے، ہارٹ ہی فیل ہو جاتا تو۔ میں نگی کو بہن مانتا ہوں۔ فارس بولا، چلو اچھا کیا جو تم نے صفائی دے دی، ورنہ تمہاری خاموشی کو میں ہاں بھی سمجھ سکتا تھا۔ حسیب نے حسب عادت اپنا جوتا کھینچ کر مارا۔ لعنت ہو تیری سوچ پہ، شرم کر لے کچھ۔ تیرا بھائی گھوڑی چڑھ رہا ہے اور تو اب بھی مجھے جوتے مار رہا ہے، یعنی کوئی عزت ہی نہیں ہے۔